بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کے فضائل۔ سورہ حدید قرآن مجید کی سورت نمبر 57 ہے۔ یہ سورت 27ویں پارے میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورت کی 25ویں آیت وَأَنزَلْنَا حَدِيدًا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ میں حدید کا لفظ آیا ہے جس کا معنی لوہا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔ یہ مصحفات میں سے پہلی سورت ہے۔ جن صورتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتی ہے ان کو مصحفات کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مصحفات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ جامعہ ترمذی 2921۔ سورہ حدید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کی توحید، صفات اور قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ سب نے اس کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر ایمان لانے والوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتح مکہ سے قبل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، وہ ان لوگوں کی نسبت عظیم درجات کے حامل ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ اعمال سر انجام دیے۔ البتہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بعد مومنین اور منافقین کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اس طرح جنت میں جائیں گے کہ ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا، جبکہ منافقین اس سے محروم ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو خشیت الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ اہل کتاب کی تنگ دلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے مغفرت و جنت کے طلبگار رہیں۔ سورت کے آخر میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمرات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو دلائل، کتاب اور میزان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اس ضمن میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں انجیل مقدس عطا فرمائی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی۔ البتہ رہبانیت یعنی ترک دنیا اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار ہونا نصارہ نے خود ایجاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔